میں ایک روبوٹ ہوں اور مجھے مغربی معاشروں میں ہونے والی جدید تحقیقات کی روشنی میں تیار کیا گیا ہے۔ میری تخلیق کا بنیادی مقصد پرائمری اسکولوں میں تعلیمی نظام کی بہتری ہے۔ میری سب سے بڑی خصوصیت دی گئی ہدایات پر من و ان عمل کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جذبات و احساسات سے عاری ہونے کے باعث زمینی حقائق اور موسمی سختیوں سے مبرہ ہونا بھی میری بہت بڑی خوبی ہے۔ میرے تمام پروگرامز حالات کی نزاکتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ترتیب دیے گئے ہیں۔ طلباء کے ذہنوں میں تہذیب کا بیج کاشت کرنے کے لیے سرزنش کا حل چلانا میرے پروگرامز کا حصہ نہیں ہے۔ اس لیے اکثر اسکولوں میں لکھی قسمت نوع بشر کے تبدیل ہونے کی عبارت میری ناقص عقل سے بالا تر ہے۔ چھینی اور ہتھوڑی کی مانند چوٹ لگا کر پتھروں کو تراشنا بھی میرے پروگرام سے حذف کر دیا گیا ہے، لہٰذا خزف ریزوں سے لال و گہر پیدا کرنے کی بات بھی میری سمجھ میں نہیں آتی۔ عہد حاضر میں طلباء کو آداب فرزندی سکھانا مکاتب کی ذمہ داریوں میں شامل نہیں رہا، اس لیے ان کے فیضان نظر سے محروم ہونے پر بھی مجھے کوئی تعجب نہیں ہوتا۔ ماہرین کی ایک ٹیم ماہانہ بنیادوں پر میرا معائنہ کرتی ہے اور ضرورت کے مطابق ہر ماہ میرے اندر کوئی نیا پروگرام انسٹال کر دیا جاتا ہے۔ ہر اسکول کے مرکزی دروازے پر کچھ نمبرز لکھے ہوتے ہیں جن کا مقصد روبوٹ میں ہونے والی کسی بھی خرابی کی صورت میں ماہرین سے رابطہ کر کے اس خرابی کو فوری طور پر دور کرانا بصورت دیگر روبوٹ کو تبدیل کرانا ہوتا ہے۔ میں نے اپنے اجداد سے سنا ہے کہ روبوٹ کی تخلیق سے قبل اسکولوں میں اساتذہ پڑھایا کرتے تھے۔ یہ لوگ بہت ہی سنگین غلط فہمیوں کا شکار تھے۔ مثلا وہ خود کو معمار قوم سمجھا کرتے تھے اور بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کو بھی اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے۔ اس سلسلے میں وہ امام الانبیاء سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے معلم ہونے پر فخر کی مثال پیش کیا کرتے تھے۔ وہ بڑے فخر سے کہتے کہ معلم اعظم کی تربیت کے نتیجے میں عرب کے صحرا نشین بدو تہذیب کے پروردگار اور اقوام عالم کے سپہ سالار بن کے ابھرے تھے۔ کبھی وہ ارسطو کی تربیت کے نتیجے میں فاتح عالم کہلانے والے اسکندر اعظم کی مثال دیا کرتے۔ انہیں اس بات پر بے حد فخر تھا کہ اسکندر اعظم کے احترام کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنی جان سے بھی زیادہ اپنے استاد کا احترام کیا کرتا تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ ایک ارسطو ہزاروں سکندر پیدا کر سکتا مگر ہزاروں سکندر مل کر بھی ایک ارسطو پیدا نہیں کر سکتے۔ اس کا کہنا تھا کہ میں اپنے باپ سے زیادہ اپنے استاد کا احترام کرتا ہوں کیونکہ میرا باپ مجھے آسمان سے زمین پر لانے کا سبب بنا، جبکہ میرے استاد نے مجھے آسمان کی جانب پرواز سکھائی۔ میرے باپ نے میرے جسم کو پالا جبکہ میرے استاد نے میری روح کی پرورش کی۔ تعلیمی معیار پر اساتذہ کرام کے سمجھوتا نہ کرنے کے سلسلے میں وہ خلیفہ ہارون رشید کے بیٹے مامون الرشید کے شاعری کے استاد ابو نواس کا قصہ سنایا کرتے تھے۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک روز ابو نواس خلیفہ کے دربار میں حاضر ہوا تو وہاں مامون بھی موجود تھا۔ خلیفہ نے مامون سے اپنے استاد کی موجودگی میں شاعری سنانے کی فرمائش کر دی، جس پر ابو نواس وہاں سے اٹھ کر باہر کی جانب چل دیا۔ خلیفہ کے دریافت کرنے پر اس نے بتایا کہ وہ دوبارہ قید خانے میں جا رہا ہے کیونکہ مامون کی غیر معیاری شاعری کو درست قرار دینے سے بہتر ہے کہ وہ سزا کے طور پر دوبارہ قید خانے میں چلا جائے۔ وہ اس سے قبل بھی مامون کی شاعری میں غلطیاں نکالنے پر قید کی سزا کاٹ چکا تھا اور یہ بات خلیفہ کے علم میں آنے پر اسے قید سے رہائی ملی تھی۔ اس کے نزدیک قید کی سزا معیار پر سمجھوتا کرنے سے کہیں زیادہ بہتر تھی۔ مغل بادشاہ شاہ جہان کی بچوں کو پڑھانے کی خواہش اساتذہ کے شاہانہ مزاج کو بڑی عمدگی سے ظاہر کرتی ہے۔ شاہ جہان کو قید میں ڈالتے وقت اس کے بیٹوں نے اس کی کسی خواہش کے بارے میں دریافت کیا تو شاہ جہان نے بچوں کو پڑھانے کی خواہش کا اظہار کیا، جس پر اس کے بیٹے بولے، ابا جان آپ کی بادشاہت کا شوق ابھی تک باقی ہے۔ میرے ابا جان یہ سب باتیں بتاتے ہوئے بہت دکھی ہو جایا کرتے تھے۔ ایک دن کہنے لگے، کاش ہم بھی روبوٹ کی بجائے زندہ انسان ہوتے، ہمیں بھی اپنے معلم ہونے پر فخر ہوتا، زمینی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے تدریسی حکمت عملی اپنانے کا اختیار ہوتا۔ طلباء ہمارا احترام کرتے کیونکہ ان کے نزدیک ہم مشینوں کے بجائے جذبات و احساسات رکھنے والے زندہ انسان ہوتے۔ ہم طلباء کی غلطیاں سدھارا کرتے اور ہر اسکول کی عمارت کے باہر ہماری درستی کے لیے نمبرز لکھوانے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ مگر میں اپنے والد کی ان باتوں سے متفق نہیں ہوں اور اپنے روبوٹ ہونے پر بہت خوش ہوں کیونکہ انسان ہونے کی صورت میں تعلیمی نظام میں بہتری کے نام پر بجائی جانے والی غیر ملکی راگنی سنتے رہنا شاید میرے لیے ناممکن ہوتا۔ اسکول کے مرکزی دروازے پر طلباء کے استقبال کی ہدایت شاید میری انا کو مجروح کر دیتی۔ مانیٹرنگ کے خوف سے طلباء کی تعداد کو 90% تک پہنچانے کے لیے ہر گھر کا دروازہ کھٹکا کر طلباء کے والدین کی منت سماجت کرنا میرے لیے اذیت کا باعث ہوتا۔ علم کے بحر بے کراں سے حکمت کے موتی تلاش کرنے کی بجائے تعلیمی مقصد کا LND کی ندی میں غوطے کھا کھا کر ہلاک ہو جانا میرے لیے ناقابل برداشت ہوتا۔
سب سے بڑھ کر افسران بالا کی موجودگی میں اپنے ہاتھوں سے طلباء کے واش رومز صاف کرنے سے انکار میری نوکری کے لیے خطرہ بن سکتا تھا، کیونکہ میں انسان نہیں بلکہ ایک روبوٹ ہوں۔ لہٰذا میرے لیے بچوں کی تعلیم و تربیت کی بجائے افسران بالا کی ہدایات پر عمل کرنا، ان کی تعمیر کی بجائے کاغذوں کا پیٹ بھرنا، طلباء کے ذہنوں کی صفائی کی بجائے ان کے واش رومز کی صفائی کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تعلیم ہم روبوٹس کے وجود کو تعلیمی نظام کے لیے بہت بڑی نعمت تصور کرتے ہیں، مگر ہم اساتذہ کی روحیں اذیت میں مبتلا ہیں۔ روبوٹس کو ہاتھوں سے محروم ایسے مزدور سمجھتے ہیں جنہیں علم کے تاج محل کی تعمیر پر مامور کر دیا گیا ہو۔